الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. ایمان والو اللہ اور رسول بھی کو صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں حضور پر مسلمانوں تم بھی بھیجو. اور ہم کیا کرتے الٹا چالاکی کرتے اللہ کو صلی حالات کو اس پر سلام دے. تو یہ چالاکی نہیں ہو گیا پہلوانی ہو گیا تو لڑائی سے باز نہیں آؤ گے. نہیں ڈرتے جس کو ہوتا چاہتے وہ کیا. ارے چھوڑو یار ان باتوں یار اکبر بھائی ان کا مولوی پن ختم کرو نا یار تھوڑا. چھوڑو یار کن جھگڑوں میں پڑتے ہو. اس طریقے سے جو اعتراض کرنے پر آ جائیں یا یہ اقرار نہیں ہے. نہیں یہ جو جس نے کتاب لکھی ہے تو وہ تو یہ کہیں کہ ہم جس وقت ضرور شریف پڑھتے ہیں تو زیادہ تر دعا ہم یہودیوں کو کرتے ہیں کہ اللہ ابراہیم والا آل ابراہیم تو یہودی تو اس کے اولاد میں زیادہ ہے بنسبت تو ہم تو سارا دن یہودیوں کو نمائتے ہیں. یہ بڑا اچھا نقطہ ہے. ایسے بات وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آل ابراہیم بیچ میں سے کٹ کرنا چاہیے باقی پڑھنا چاہیے. ولی بھائی پچھلے جمعہ کیا ٹاپک تھا بھائی؟ ہاں سنت الہی پر چل رہا تھا. اس کا ذکر ہو رہا تھا حدیث شریف کے سلطان بھائی کا حج کا ذکر ہو رہا تھا. سنت الہی لاز آف نیچر. ویل سنت تو یعنی مورلیس پیروی میں آتا ہے ایکشن میں آتا ہے. ہاں تو اس کو سنت الہی کہتے ہیں جو ایٹ ڈفرینٹ لیولس جو قانون قدرت ہے اس کو سنت الہی کہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہتے سنت الہی ہے سارے علماء بھی ایسا بولتے ہیں. سنت سے کیا مطلب؟ عادت ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عادت. عادت تو ایکشن کے ساتھ تو ایکشن تو ہو رہا ہے نا. نہیں جو ایکشن کیا گیا ہو اس کا آپ فالو کریں اس کو سنت کہیں. ہاں یہ تو ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ایکشن کو ہاں کسی کو اللہ کسی تعالیٰ کسی کو فالو نہیں کرتا یہ مطلب ہے. یعنی ان کے کام ایسے ہوں کہ جو کسی نے آپ نے کچھ کام کیا میں آپ کو فالو کرتا ہوں میں آپ کو سنت نہیں آپ سنت کو فالو کر رہے ہیں. فالو کروں نہیں آپ نے جو کیا ہے میں اس کو کر رہا ہوں. فالو نہیں فالو کر رہے ہیں فالو کروں تو سنت الہی ہو سکتی ہے نا. اس لحاظ سے عادت کے معنی سنت کے لٹری میننگ کیا ہے؟ عادت الہی. احکام میں تو نہیں. احکام تو جو ہے حکم دینے کے بعد آتی ہے. یہ جو ہے انہیرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کوئی عادت منسوخ کرنا نہیں ہے نا. قانون قدرت جو ہے قانون تو ان نے بنایا ہمارے واسطے اپنے واسطے نہیں کرنا. نہیں تو یہ سنت بھی ہمارے لیے ہے. ان کی احکام میں آپ فالو کریں وہ تو لیکن کہ ان کی عادت کو فالو کرنا اللہ تعالیٰ نیچر جو ہے یہ علماء کا یہ معاہرہ نہیں ہے قرآن کی آیت ہے. کیسے سنت اللہ نبی کا تحریر ہے وہ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے عادت ہے اس میں وہ جو اٹل فیصلے ہیں اس میں کبھی بھی کسی حالت میں رد و بدل نہیں خلق میں ان کا فارغ دو تین جگہ قرآن میں سنت پھر پڑھی ہے اس میں سورہ بقرہ میں اس کے اندر
अल्लाह की उसमें तो पढ़ने की جی بھائی یونٹی جہاں ہو وہاں پہ وش ول ایکشن مینیفیسٹیشن دے آر آل سینونیمس سائملٹینیسلی جہاں یونٹی عادت زیادہ ہے اور سنت کے معنی طریقے کو بھی ساتھ میں کہا ہے. کہیں پر طریقہ کہیں عادت ہے. اللہ کا یہ طریقہ ہے. اللہ وہی مطلب ہے عادت سے بلکہ طریقہ جو ہے نا ساؤنڈز بیٹر. تو کئی دنوں سے بھائی یہ ہے کہ کیا اللہ کا رنگ پکڑو ہے نا یار صفت اللہ. انسان جو ہے ہیپیسٹ ہو سکتا ہے جب وہ یعنی اسپونٹینیسلی انہیرنٹلی لاز آف نیچر پہ رہے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دی ریسٹ آف دی کریشن بلکہ ایک جمعہ یہ چلا تھا کہ جو پتا پتا بھی تسبیح الہی میں مشغول ہے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے اور کوئی نکلتا نہیں. نہ ان کی زبان ہے نہ شعور ہے نہ کچھ ہے. یہی ہے کہ تسبیح کے معنی ٹو لیو ان دی لاز آف نیچر سنت الہی میں ود دی لاز آف نیچر. تو انسان بھی جیسے بچہ ہے ہی لیوز سی ود ان دی لاز آف نیچر سنت الہی میں رہتا ہے اور اس میں توحید پائی جاتی ہے بچے میں. اس میں کوئی دوئی نہیں ہوتی. اسی لیے اکثر یعنی فقراء اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ انسان کی پرفیکشن جو ہے وہ بچہ ہو جانے میں ہے معصوم ہو جانے میں ہے. تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں خود یہ ڈویلٹی کیوں آ گئی کہ وہ کیوں جو ہے اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا اور جاتا بھی ہے. اصلی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب ہمارے اکبر بھائی دیں گے. جی ول آ گیا ہے اس کا. اگر یہ بچہ ہوتا اور نہ اس میں پڑھنے کی وہ صلاحیت نہ ہوتی اور یہ وہ اینیمل اسٹیج پر تو یہ زیادہ نیچر کو فالو کرتا. ایگزیکٹلی یہ تو ہے ہی. تو پھر وہ انسان کیسے بنے گا کیونکہ پیدا تو یہ ہوا ہے حیوان کیونکہ انسان بھی حیوان. ٹھیک ہے. ہاں صرف لیکن حیوانات ہیں. تو گویا اب اگر اس حالت میں رہے تو یہ زیادہ نیچر کے قریب ہے کہ بالکل جائز ہو کچھ نو اینیمل لائف گزارے. نہیں تو انسانیت کے معنی سنت الہی کے خلاف بات ہے. خلاف بات تو ہو نہیں سکتی. یہی میں کہتا ہوں کہ پھر اس نے چونکہ پروگرس کرنا ہے اور اس کو ایک راستہ بتایا گیا کہ اس راستے سے جائیں گے تو ترقی کریں گے اور اس کا اپنا دل ہے وہ اپنی ویوز بھی کرتے کہ اس راستے سے نہیں جاتا میں ایسے جاتا مجھے یہ پسند ہے. تو یہ اپنا ول کیا چیز ہے دوئی کہاں سے آ گئی. دیٹ از دی ہول پوائنٹ. جی ارادہ جو ہے یہ بھی تو لاز آف نیچر میں سے انسان کے لیے دوسروں کے لیے ہاں نہیں تو کانٹرڈکشن ڈویلٹی کیسے آ گئی. نہیں ریسٹ آف کریشن جو ہے 100% متی ہے سنت الہی پہ. تو انسان جو ہے اس کے اگینسٹ جانے کے لیے یہ فیکلٹی اس میں آئی کہاں سے کیوں آئی. یہ جو ابلیس شیطان لگا کے ساتھ اب یہی تو پوائنٹ ہے سارا. ان کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہے انسان کے ساتھ. ہاں ان کے ساتھ نہیں ان سے کوئی پرسش نہیں ہوتی. وہ کچھ نہیں کرے ان کو کوئی سزا کوئی نہیں سزا یعنی ان کا فیل جس کے ساتھ شیطان نہیں لگا ہوا وہ کریشن جس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہے فرشتے ہیں. ان کا ایک عمل ایک خاص مدت کا سال یا کوئی لگا لیں پیریڈ کا اور اس کریشن کا جس کو گمراہ کرنے والے لگا ہوا ساتھ اور گمراہ کرنے کی ترغیب دینے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں. اس کا ایک سال اس کے ایک دن ایک. ساری بات یہ ہے کہ آپ نے ایفرٹ کچھ کی ہے ٹو ڈو سم تھنگ گڈ یا اسپونٹینیسلی آپ سے وہ چیز ہوئی. اگر اسپونٹینیسلی ہوئی ہے اٹس ناٹ اے ویری گریٹ اگر آپ کو رستے میں روڑے اٹکائے گئے ہیں ان کو آبسٹیکل کو کراس کر کے آپ نکلے ہیں تو چاہے آپ 2 گز گئے ہیں وہ 1 میل کے بعد.
یہ تو صحیح ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے اپنے ارادے کے مقابل میں پیدا کیا ہے؟ واٹ از شیطان؟ یہ چیز جو ہے کہ شیطان کا کریٹ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالی کی مشیت میں تھا یا نہیں؟ نہیں، فیکٹ تو انالیسس تو بڑی پرفیکٹ ہے آپ کی. بلکہ اکثر انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں کہ انجینئرنگ کا آئیڈیل ہے فرکشن لیس موشن، بٹ دیر کین نیور بی موشن وداؤٹ فرکشن. فرکشن ضرور ہوگی، ہونا ضروری ہے موشن کے لیے، اس کے اوپر موشن ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی ہے ضرور بات. ذاتی طور سے میں یہ سمجھتا ہوں جی، ویسے اپنی دل میں جو خیال ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کہ ثنا بولنے والے، اور اس کی تعریف کرنے والے، اس کے مدح بولنے والے کریشن تمام موجود تھی، لیکن وہ اس میں ایک چیز اندر ان کے انہیرنٹ تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے، جیسے پتا اگر بول رہا ہے تو وہ پتا سوائے اس کے کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ ایک ایسی کریشن میری ہو جو بغیر اس کے انہیرنٹ اس کی چیز ہو، مگر وہ اپنے فری ول سے، اس میں فری ول دے دوں کہ یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے، اور اس فری ول سے میرے طرف کو رجوع کرے. یہ تو ہے ایک فری ول. اور دوسری چیز کانشیسنیس جو ہے، یہ چیز ہے جو انسانیت کو اور کریشن سے ڈسٹنگوش کرتی ہے، جس میں سیلف کانشیسنیس بھی ہے، اور ویسے سیلف کانشیسنیس موسٹلی کہ میں ہوں. یہ کسی اور چیز کو نہیں پتا ہے اس کا کہ میں ہوں. دیر اے پارٹ آف نیچر. اس میں وہ میں والی بات جو ہے موجود ہے، اور باوجود اس میں کہ اگر میں کو چھوڑ کے اس کی طرف چلے جائے تو گویا میں ہی شیطان ہوا. وہی وہ شیطان. ایگزیکٹلی. وعلیکم السلام بابا. آؤ یار. سر لیکن یہ کوالٹی جو ہے ڈسکریشن کی سپیریئر ہے یا سیلف کانشیسنس؟ ڈسکریشن جب ہی کر سکتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا سیلف کانشیسنیس بھی ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا لاز آف نیچر پہ جائے اور اس سے ڈیویٹ نہ کرنے پائے. یس، جسٹ اے ویری گڈ پوائنٹ. اگر یہ اپوزیشن نہ ہوتا تو سیلف کانشیسنیس بھی نہ ہوتی. ویری گڈ پوائنٹ. یہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات کری آپ نے. ایگزیکٹلی. یہ جو میں انسان کہتا ہے تو میں تو اس کو انڈرسٹینڈنگ میں یا اس کے تصور میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی. میں جس کو کہتا ہوں میں آئی ایم اونلی دا کانشیسنیس آف مائی سیلف. یہ تو وہی کانشیسنیس ہوئی نا. مائی سیلف میں ایز ٹو وٹ میں ہوں، جب میں اس کے پاس پہنچتا ہوں تو یہ ختم مجھ سے آگے چلتا. آئی نیور ریچ میں وٹ یو. یہ تو ہے. اس پہ ایک حدیث یہاں اکثر ذکر ہوا. حدیث پاک نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کا شیطان بھی آپ کو ستاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان ہو گیا. اگین یونٹی، توحید، سیلف کانشیسنیس. میں مرتا کبھی نہیں. بقول امام غزالی کے جتنی لطافت پہ تم پہنچو اسی لطافت سے تمہیں اٹیک کرتا ہے. مگر مسلمان ہو جائے وہ تو ماما ہے مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ میں ہمارا وہ نہیں ہے تو ہم کیا بتائیں. کچھ کہو کہ مسلمان کیوں تو بتائیے کیسے ہوتا ہے. کچھ بزرگوں نے راستے تو بتائے ہوں گے بھائی. بزرگوں سے تنگ آ گئی. ہم کو بچوں سب کو چھوڑنے والے سچی بات کہتے ہیں. آج ایک بزرگ آج تھا، وہ ایک بیچ پر طرف ہو گیا اور 2 بجے لیکچر ختم کیا. اس کے بعد ہم نے جمعہ پڑھا. حالانکہ 2:30 بجے پر اذان ہو جاتے وہ بھی لوگوں کا اثر تھا. تو کیا ہو کوئی اچھی بات نہیں سنائی ہوتی. کون سی بری بات ہے؟ تو اکبر بھائی یہ میں کو رام کیسے کرتے؟
یہ بتایا. رام رام کرتے رہے، رام رام کرتے رہے، شاید رام بہت صحیح، بہت صحیح ہے یہ بات. بالکل صحیح. انسان کو بھی کسی معاملے میں ایک طرف شیطان بھی اکساتا ہے، یہ کرو پورا کرو نہ کرو، دوسری طرف سے اس کی ضمیر بھی کچھ ہوتی ہے، یہ برا ہے نہیں کرنا چاہیے. یہ فیصلہ بیچ میں کون کرتا ہے؟ یہ آپ بیچ میں کرتے ہیں یا یہ کرتا ہوں یا یہ، کیونکہ وہ بھی اس کے جو ہے وہ جو اس کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں یا نیکی کی طرف، وہ بھی اسی کی حصے اسی کی بات ہے. وہ کون سا پارٹ ہے جو ڈیسیژن دیتا ہے کہ یہ لے کرتا ہوں یہ نہیں کرتا ہوں؟ اسی کو شاید وہ ہے نا کہ معرف نفسہ فقط عرف ربہ، اس کو پہچان لیا تو اللہ کو پہچان لیا. اس دی الٹیمیٹ. یہ بڑا اچھا نقطہ ہے. یہ کعبۃ اللہ کی جو وہ تعمیراتی تشکیل ہے اور انسان کے نفس کی جو تشکیل ہے، قرآن کی وہ تشکیل ہے، یہ تینوں جو ہے وہ ہے. کیا ہوا بتاؤ نا. تو ان تینوں چیزوں کو ان کی مکمل شکل میں رکھنے پہلے ایک طرح سے ایک ہے کہ تینوں ملانے سے ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ جب تک حاصل نہیں ہو سکتی انسان کو، جب تک اس کو ایک پانے مارنا اور السلام علیکم. قرآن کریم اور نفس واحد، نفس انسانیت اور یہ دراصل ایک ہی چیز ہے. اور سمجھاؤ یا کہنا آسان ہے، سمجھاؤ یا جو کچھ نفس انسانیہ میں ہے اس کی کلامی شکل جو ہے وہ قرآن. ٹھیک. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نفس کو بولنے دیا جائے کہ تیرے اندر کیا ہے تو وہ قرآن کو بند کر دیا جائے تو وہ قرآن پڑے گا سارے کا سارے. ٹھیک ہے. اس کا اور وضاحت کرو. اس کو بات ٹھیک ہے مگر ذرا سمجھاؤ. اس نفس کو بھی خاموش کرتے ہیں قرآن کریم کو بھی کرتے ہیں تو کائنات کو سامنے رکھیں وہی تو ان دونوں کی تشریح کرے گا. اس کے اندر وہی مکتوب ہے، وہی چیز ہے انسانیت کو بتایا جاتا ہے اور قرآن کریم کو بتایا جاتا ہے. اب قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں اس میں مسلسل شیطان کا ذکر چل رہا ہے، مشرکین کا ذکر چل رہا ہے اور منافقین کا ذکر چل رہا ہے، ملائکہ اعلیٰ الہین کا ذکر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر چل رہا ہے. ان تمام کو ملا کر قرآن ہے. اس میں سے منافقین ہٹا لیں تو قرآن کافر کو ہٹا دیں، شیطان کو نکال دیں. تو اسی طرح نفس انسانی میں بھی یہی چیز ہے. اس کا جو ہم یہاں ادھر ادھر کی سوچنوں میں پھنستے ہیں تو عید میں وہاں تک نہ دیکھنے سے پھنستے ہیں. دراصل مراتی بھی تو عید میں رہ جاتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. جامعت توحید یہ ہے انسان کہ وہ گناہ کرے، قرآن کا استغفار کرتا رہے، وہ جو کچھ قرآن میں لکھا وہ کرتا رہے. یہاں سے لے کر کے جہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ غلط الزامات کی آسمان تسمیم ہمارا درجہ مسئلہ تھا.
میں اس کو جامع کمالات میں تشریح دی، اسماء صفات اور اسماء ذات سے اس کو پیراور کیا، اور پھر اس کے برعکس جتنے بھی مد مقابل جو حبوطی چیزیں ہیں کمالات حبوط میں پھینک دیا۔ سما کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دوبارہ یعنی اس کے بعد یعنی مردود کر دیا اس کو۔ بدنا کے معنی جیسے ہم شیطان کو مردود کہتے ہیں تو انسان کو بھی مردود کرتا ہے، اور ایسا مردود کہتا ہے کہ اسفل سافل، اس سے کمتر چیز یا اس سے نیچی چیز کو کائنات میں نہیں کرے۔ تو انسان جامع کمالات شیطانیہ، جامع کمالات رحمانیہ کا نام جو ہے وہ ہے انسان۔ پھر یہ جو ہم اس نوع انسانی کو دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو میڈیا میں جو ہے وہ خودوں کے سامنے گھنٹا بجا رہے ہیں، تو اس والے مانتے ہی نہیں اللہ میاں کو کچھ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ مسلمان ہیں تو وہ الگ ہیں، پیر صاحب ہیں شکرانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب ہیں پتھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چل رہا ہے اسلام کا بھی اسی طرح۔ یہ جو تمام کا تمام ہونا ہے انسان کا اس طرح، یہ دراصل تمدن اسلام کرتی ہے۔ وہ کرتی رہے، آپ جنگ بھی لڑتے رہیں اور منافقین بھی رہیں، آپ کو تکلیف دیتے رہیں، ان کے ساتھ آپ کا دھوکے میں آ جائیں، وہ آپ کو دھوکہ دیتے رہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو آپ تبدیل کسے کریں؟ آپ کو دکھ نہ دے تو آپ جو ہیں آپ کو نعمتوں کا کیسے احساس ہے؟ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو انسان اس وقت نوع انسانی کے جتنے بھی انسان ہیں صرف ایک انسان ہے، یہ نہیں، یہ بہت سارے انسان ہیں، ایک ہی انسان ہے۔ یہ انسان کے مراتب نہیں، یہ تمام کے تمام جس کو ہم کہتے ہیں کافر ہیں، یہ ان کے ارتقائی سطح کا نام جو ہے وہ کافر ہونا ہے، اور وہ ایک انسان یہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں پہنچا ہوا ہے، وہ ایک انسان ہے۔ باقی کے جو ہیں اس کے مراتب انسان ہیں، یہ مراتب انسان کا نام۔ اب یہ جو انسان مر گیا، کافر مر گیا، بجل مر گیا، یہ مر گیا، دراصل اس کی ذہنی علمی سطح جو عرفان کی سطح ہی اس حد تک کی پہنچا ہوتا ہے۔ ویدوں بھی کہا ہے، درودن کہا ہے، اب سنا ہوگا، یعنی پد باتیں ویدوں میں تمام تمام کی طرح تمام چیزیں جیسے ہمارے پاس قرآن میں کوئی لکھی ہوئی ہے موجودات، تو یہ سارا مراتب انسان ہے، وہ پھر ارتقا کرے گا۔ اب یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کتنا ارتقا کیا ہوا ہے، یہ آپ شکر کریں گے اس دور میں ہم ہوئے، جو ہمارا پچھلا دور ہے وہ ہمارا غیر ترقی کا دور ہے، آواگمن والا، آواگمن والا نہیں، تھوڑا سا فرق ہے، اور کہا جاتا ہے رومی کا کنسپشن جو ہے وہ آپ بیان کر لیں۔ رومی کا بھی، رومی کا کنسپشن جو ہے وہ چونکہ بعض باتیں جو ہیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں، پیچھے باتیں کرتے ہیں، آپ کو کریکٹ ہوگا۔ یہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں سرکار میں، یہاں سے آج سے 50,000 سال پہلے جو یہاں کے ندی نالے تھے، عورتیں پانی بھرتی تھی، جہاں یہاں میں بیٹھا ہوں، تو میں لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا ولی ہو گیا ہے۔ میں انسانی کل کے دوران آپ بات بتا رہا ہوں، علمی بات بتا رہا ہوں۔ فرعون کا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مجادلہ ہوا میرے سامنے ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے میرے کپڑوں کے ساتھ ٹکراتے تھے، میں مانگ رہا ہوں، یہ ارتقا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میرے سامنے ہوئی ہے، میرے درمیان 1.5 فٹ کا فرق ہے، وہ معلوم ہے، وہ احوال مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے، انسانی کل کے نقطۂ نظر سے جو ہے نا
विजिबल बात नहीं है। कृष्ण का मुझे मालूम, कृष्ण के साथ मेरी ऐसी मुलाकात है जैसी आपके साथ में मुलाकात। आप ये मुसलसल जिंदगी थी कि आप बार बार? नहीं, मुसलसल जिंदगी है। ज़र्रात आलम का मुझे मालूम है कि जहां मैं था, मैडम करते हैं ना, ये तो ये कह रहे हैं मन आरोज बूदम असमा नबूद निशा अजुदे मुसम्मा नबूद। अभी एक अमेरिका का एकेडमी साइंसदान है, 3 साल तक मैं सब से दावा करता रहा, डॉक्टर मैं मानूंगा, आजकल उसमें बांग्लादेश आया। तो मुझे बाद में लिखा कि मैं आपको से काम करना बात। तो बात ये दरअसल ये एक इंसान है। दरअसल कायनात में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद इंसान, एक अल्लाह ने एक इंसान पैदा, एक बंदा और एक अल्लाह, उसका एक ही गुलाम और उसके लिए एक वजूद। ये कृष्ण ने राम के उस्ताद ने राम को कहा कि तुम कृष्ण के पास जाओ, इरफानी राय है और आपके मुस्तकबिल के बारे में मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, हो सकता है अल्लाह को अवतार बनाए। तो ऐसे आपके अंदर हैं तो आते हैं उसके पास गए, उन्होंने 7 साल मुजाहिदे के लिए राम बोल दिया जाओ ये कभी ये उस मुजाहिदों में पाते रहे। उसके बाद जनाब को उनकी जमीन खरीदी राम साहब की और पूरे नहीं समा गए अपने आप में कृष्ण के पास आए। तो कृष्ण ने पूछा, आप सुनाओ, आपके अहवाल सुना क्या? कहने लगे कि बड़ा शुक्र है आपकी कुर्बत से, आपकी तारीफ पता करने मुझे वो मुकामात जो कुछ पैगम्बरों को हासिल होते हैं वो मुझे हासिल होकर मैं वहां से रसाई हासिल कर ली और ईद खारिज तक मैं पहुंचा। और कायनात में ये जो सारी कायनात है, ये कायनात सारी की सारी जो है मेरे अंदर समूही हुई है। मैं छिलके की तरह एक फल के ऊपर जैसे छिलका होता है, इसके ऊपर मैं अहाता किया हूं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। खुदा की एक साथ है जो मेरे साथ वो निस्बत रखती है, मेरे सिवा अल्लाह ताला के बाद मेरे सिवा कोई चीज नहीं है कहना। तो फिर जब है नहीं तो बस जो कुछ था वो मुझे मिल गया। वो कहने लगे कि तुम चूहे की मेहनत की तरह कर रहे, अभी तुमने देखा नहीं खाएगा, कहने लगे 3 साल हो जाए। 3 साल की ड्यूटी भेज दिया। वहां क्या देखते हैं कि एक वजूद है, तमाम तमाम मौजूदात, तमाम मलाए उससे रबूबियत का जो फैजान है अल्लाह ताला की उसको अता होता है, वो सारी कायनात उससे अक्स करती है। वो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर वहां से इसको फैजाने में होती। फिर वो कहता है कि परमानंदम सुखतम केवल नाम हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ वेद ने की है इतनी अच्छी। कहते कि वो मैंने एक देखा केवल वो जो बच्चा कहते मासूमियत की मुताह कमाल है और इल्म और इरफान का मंबा है, इत्मीनान हो वही ये फैजान अल्लाह ताला के तमाम सिफात के सजामे हैं। उसके जाहिर का नाम, उसके बातिन का नाम अहमदम, जो जाहिर कायनात है मोहम्मदम, ये उसके अल्फाज हैं, वेद के अल्फाज हैं ये दोनों नाम अहमदम मोहम्मदम। तो फिर कहता है कि ओम, कहता मैं उसको तरीके से सामने फैजान से मेरा वजूद का ज़हूर और मेरे तो ये दरअसल मतलब ये है।
ये इस तरह ये कुरान करीम जो हमें मौजूद है ये खुद इर्तिका कर रहा है। नौ ये इंसानी के साथ साथ कुरान करीम इर्तिका कर रहा है और ये एक कौम है दूसरे कौम में चलते जिसकी तकमील होगी क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कौम के इस नौ इंसानी के रफत को ये पहुंच जाए। अभी तक कितनी इर्तिका की है? बहुत कम, कोई चंद पारे चंद आयतें, किसी जगह कोई मिसाल है? ये तो क्यों नहीं है। आपके अरब में ये आया और फिर उस पर जैसे तुलू गुरूब होते हैं तो जब गुरूब हुआ और आपकी तुर्की में फिर ये तातारियों में फिर उभरा और इसमें उभर के तमाम ये जो सितारे थे बगदाद के इसने मरवा डाले सारे। फिर इंडोनेशिया में तुलू हुआ, फिर आपके हिंदुस्तान में आया, अब फिर इस तरह ऐसा ऐसा ये अब चीन में जा रहा है और जाके फिर अमेरिका में जाएगा, अफ्रीका में जाएगा। अभी ये दौर शुरू हो गया है। ये तारीखी का दौर जुल्मत दौर जुल्मत है, इसका तो होना जरूरी है और उस सतह से शुरू होगा जो उनका कुफ्र है। जैसे सूरज उसके मशरिक से तुलू होता है, नूर भी जो है ना जुल्मत से तुलू होता है। हमेशा कुफ्र से जो है इस्लाम निकलता है और वहां से निकलता है जहां शदीद कुफ्र आधा इस्लाम हो। फिल्म के बूते पे नहीं, वो वन स्टेप बाय स्टेप यू कैन ट्रेस इट। मैं सिर्फ ये जो चीज चुकी वो ये इसको कुरान के इर्तिका कहना, कुरान की एक्सपोजिशन का इर्तिका, अंडरस्टैंडिंग का इर्तिका। कुरान तो एक मुकम्मल चीज है। कुरान के इर्तिका को कुरान का मतलब मेरा ये लिखी हुई किताब का नहीं, हक़ाइक़ कुरान का है। हक़ाइक़ कुरान कुरान का मतलब ये है, जी कुरान से मतलब ये है वही जैसे हम कहते हैं तो एक ख्याल आता है यार कि इंसान कुल जो है इंसान कामिल की वजह से है या इंसान कामिल जो है इंसान कुल की वजह से है। दोनों को कैसे अदा करें? इंसान कामिल मतलब एक इंसान कामिल है, वो एक ही है, वो एक है। इस बाजार में बेहयाई हो रही है, इस नफल के रास्ते से जो आदमी जो है मेरा खुर्ब हासिल कर सकता है। खुर्ब उसी को कहते हैं। खुर्ब का मतलब ये नहीं कि मैं और आप मिलके बैठे, आपके आशाना एक कोठे में जो है वो चिराग जला दे अपने आप तुम्हारा हो और चिराग आपका। यही बात की मुर्शिद की भी यही बात है। अगर ये बात खुर्ब नवाफिल वाली बात बीच में से हटा दें, दोनों मुनाफिक बताए करने वाली बात है। बात सच ये 3 मुर्शिद वाली बात जो आपने फरमाई इसमें अपना इरादा मुझे अभी एक अजीब सा वाकया पेश आया है। पीढ़ी में गया था, वहां ये जलसिया था पता था, ये है बड़ा बड़ा अच्छा दोस्त है। जलसिया हमारे ये जो मौजूदा क्या है जलसिया साहब के अलादा भाई है, उसके वालिद के साहब के साथी थे और डायरेक्टर स्टेट के वो कोई ग्राउंड जैसा लगा था चचा है कोई में हमारे वो जल्दी आए थे यहाँ से वो लड़के को कहीं तस्वुफ का शौक पैदा हुआ तो मुझे रोजाना पूछे तो उसकी बातें की। मैंने कहा यार ये मैं ना चाहूँ क्या करते लगा नहीं करता मैं करता हूँ ऐसा करना हो करना तो जैसे लोग करते हैं मर्दों वाला काम करते करो में ये करना पड़ता है। मैंने
मालिक है न कुछ भी नहीं है। वो एक दिन ये कहना है, जैसे मैं एक लड़की को पकड़ के ले आते हैं, एक लड़की को यहाँ बिठाई देते हैं, वो कहता है सभी तुमने को भूल किया था, कहाँ वो ये देखिए उसको भूल किया, इतना खत्म हो गया, बीवी मियाँ बन गए और क़यामत के लिए। मैंने कहा इतना ही है, अल्लाह यहाँ से तो अल्लाह यहाँ से मैं तेरा हो गया, मैं तू मेरा हो गया, सुलूक सारे खत्म। तो मैंने कहा तेरे समझ में आई, कहने लगे समझ में आ गई, अब समझ जाता हूँ, मैं चला गया। अब जाके देखता हूँ तो वो एक पता दे दिया उसने, तो ड्यूटी से उसकी एक कोटी थी, 5 लाख में बेची, वो खैरात करनी पड़ता है। फैक्ट्री थी वो भी बंद पड़ी हुई है, लोग उसका सामान चोरी करके ले गए, यहाँ तक कि वो तराजू वराजू चोरी की बहुत बड़ी थी, मैंने वो भी उठा दी। खैर उसको मैं देखा तो इतनी बड़ी दाढ़ी हुई उसकी और इतना ऊंचा पैजामा और जूता पहनता नहीं है, ये यहाँ फटी भी है, यहाँ पट्टी बांधी, खत्म हुआ है। शादी में हम गए तो वहाँ 2-3 साल नौकरी का किताब आया और बड़ा सवाल क्या था, उन्होंने वो ये बात मैंने कहा हमारा नाम नहीं है, मलंग की हम कहते हैं, हमारे मलंग चलो। तो वो जरा वो परेशान हो गया। मैंने उसको कहा कि सलाम आदम फोटो नहीं ले रहे, दरअसल था वहां कहते हैं मैं नहीं लेता हूँ। उसको 2 आदमियों ने पकड़ा, अब वो उसकी फोटो लेते हैं, वो पुरस्कार वो है जो फिल्म निकालते हैं सफेद। अब बताएं वो आदमी क्या हो? तो वो मिट्टी के ढेर की फोटो नहीं आ रही। ऐसा अक्सर हुआ। तो इंसान का जो इरादा है, अगर मैं ये जानता हूँ कि हीरो मनुष्य क्या है, कि मैं इसके कल्प में ये रिश्ता जो जैसे आपने फरमाया कि आपने कहा कि अल्लाह ने एक साथ अपने आप को एक करना हुआ, ये रिश्ता उसका वीर और मुरीद का। अब हम इतनी किताबें पढ़ के खराब हो गए हैं कि किताबों से जो है जमीन बोझ हो गई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि चरवाहों में सबसे ज्यादा वो बेतना दीवाने जैसे चरवाह, बकरियां चराने में ढंग की हैं। किसी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, दूसरा हुआ है, वो अपनी वो सीढ़ी लकड़ी को लेकर के आए और हुजूर के सामने आए, गड़बड़ करके बैठ गए। अगर वो एहतराम भी उनको बिल्कुल नहीं पता था, तो वो कहने लगे हुजूर मैं ईमान लाने आया हूँ। अच्छा ईमान कर्मा पढ़ो, कर्मा पढ़ाया, वो बड़े खुश और जाने लगे। तो साहबा हैरान हो गए कि कोई कैसा बदली आया और ये तो वो मुस्कुरा के कहने लगे कि बुरा और सबको मान लीजिए जरूर फर्क था वो बैठी में। अगर किसी जिन्नती को आप अपने आंखों से देखना चाहते हैं लीजिएगा, आप बताएं इतनी देर में क्या हुआ। एक चरवाहा जंगल से आया, कॉलेज नहीं पढ़ी, स्कूल नहीं देखा उसने, अलीफ का नाम भी उसको नहीं मालूम, उसको बकरी चराना नहीं मालूम। वो कौन सी ताकत थी जो इधर आया, तो वो जहन्नुम में बीच खड्डे में रहने वाला जब जाता है तो साहबा में बुलंदतरीन मरातिब ने हुजूर का ये फरमाना कि जन्नती है, तो उसका ये मतलब था कि उसी वक्त वो जन्नत में पहुंच गया। कमालात जन्नत को इस आने वाज में क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह था, उसने और क्या था। कितने मुराक़िबे उसने किए। उसके शेख आज़म ने जो रहमतुल्लिल आलमीन है, ये बात तो हो चुकी है, मैंने पहले ये बताया था नफ्से खुद 15 नफ्से और वो पुराने करीब और ये बात करी तो आप जनाब
نہیں، ایک چیز وضاحت کر دیجیے، جو شریعت کے اصول ہیں خلوص سے اور خشیت سے خلوص سے ان کو پورا کریں تو کیا کافی نہیں؟ شریعت کی بات نہیں کرتے، ہندوؤں کی بات نہ، شریعت کی بات کیجیے. اس سوال کا جواب دیجیے. بات کرتے ہیں مگر وہ ہندو اپنی مان کرتے تمام کتابوں پر ایمان لانا پڑتا. قرآن شریف جو کل کا جامع ہے تو وہ ایک کافی نہیں ہے. تو قرآن شریف کی بات ہے. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے احکام اور سنت پاک ہے اس کو خلوص دل سے سچائی سے پورا کریں تو کافی نہیں ہے انسان کے ارتقاء کے لیے. شریعت کی بات ہی ترجمہ کر رہا تھا، وہ تمسیح کے لیے. اس میں یہ لکھا ہے ہندوؤں کی کتاب میں 8ویں وید میں کہ جو شودر ہیں، شودر 8ویں وید کا کوئی بھی شلوک سنے ان کی سزا یہ ہے کہ اس میں سیتا پلا کے نکالنا ہے. پلا کر کان میں ڈالو. اسی طرح ایک آدمی جس کے ہمارے مسلمانوں میں شریعت کا حامی ہے، شریعت تک اس کی رسائی ہے، اگر وہ معرفت کی بات سننے کے لیے آئے تو اس کو پکڑنا چاہیے اور سیتا پلا کے اسے کان میں ڈالنا. معرفت کیا ہو؟ معرفت ضروری ہے، شریعت کافی نہیں ہے. میرا سوال تو یہ تھا. شریعت جو ہے کسی کتاب میں لکھا ہے یہ میں کہتا ہوں ایسی کتابیں تو لینن نے بھی لکھی، ساری لکھی. اس کی کتاب پر بھی ہم عمل کریں شاید وہ بھی ٹھیک ہوں گے. کتاب یہ تو ایسے ہی بات تھی. تو کیا شریعت کی صحیح خلوص سے پابند؟ شریعت جو ہے یہ سوال بڑا اچھا آپ کو اس کے جواب ملنا چاہیے. شریعت رحمت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی تمام چیزوں کا اصول سارا وہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے. تو سب کچھ وہ جانتا ہے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے. تو وہ احکامات ہے تو جو شریعت ہے وہ نافذ کرتی ہے. نافذ کرنے کے بعد ایک آدمی کو چاہیے کہ حلال اور حرام کو حرام کہے، حلال کو حلال کہے. اور بات کہی کافی ضرور ہے، شافی نہیں ہے. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے. جتنا ضرف ہے اس کا اس تک اس کو زیادہ ضروری ہے. ضروری زیادہ ہے. ہاف وے ٹھہر کے یا آدھے رستے میں ٹھہر ملنی چاہیے. لیکن یہ ایک اسی کے ساتھ ضرور سوال پوچھتا ہے کہ جو اونچے طبقے کے انسان ہے جس کا ارتقاب بہت زیادہ ہو چکی ہے اور وہ اس سے اوپر جا سکتا ہے، وہ جائے گا، وہ شریعت کو چھوڑ کے آگے جائے گا یا اس کے پابند رہ کے آگے جائے گا؟ شریعت نہیں سنتا. مطلب یہ کہ آپ اگر آپ پروفیسر ہیں تو آپ کے اندر پرائمری اسکول خامخواہ ہے، اور جب وہ لکھیں گے آپ کو بلند مضامین یا بہت ہی سائنس کے مسائل ریاضی کے مسائل تو اس میں ابھی کوئی مزید ہوتا ہے. شریعت اس کے ساتھ تعلیم اس کو چھوڑ کے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ وہ شریعت میں یہ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، یہ حرام حلال ہو، یہ کام ایسا کرو، یہ نہ کرو. تو یہ تو شریعت میں انہوں نے ایک انسان کرتا ہے جس سے کہ وہ یعنی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور یہ تمام وہ صفات ہیں جو عملی طور اپنے ہاتھ، پاؤں، ناک، زبان یہ سے کرتا ہے. اور یہ فزیکل ایکسپریشن اس کی ہوتی ہے، اس کے اندرونی صفات ہیں. اس پر تو وہ لوور لیول پر چلا جاتا ہے. تو وہ ہائر میں تو کوئی ظاہری ایکشن کوئی نہیں، وہ صرف خیالات کے زور سے چلے جاتے ہیں ہائر لیول پر. کیونکہ جو حرکات ہیں وہ تو سارے فزیکل تو اس حرکات کے سوا یا تھنکنگ ہے یا کچھ ہے، اسی کے زور سے وہ اوپر جاتا ہے. وہ ہے ایک بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ پھر میں اسی طرح اللہ میاں بھی کہتے رہتے ہیں کہ سورج کو دیکھو، چاند کو، درختوں کو دیکھو، دیکھو ان کو دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا، زمین کو دیکھو میں نے کیسے سوچو بالکل سوچی. بات ہے یہ ہمارے علاقوں میں جزیرے میں
اور وہ انڈے وہاں جا کے سوچتے ہیں کہ وہ اپنے انڈوں سے محبت ہوتی ہے، نسبت قائم ہوتی ہے، وہ ان کو اتنا جذب کشش ہوتی ہے کہ اپنے سینے کے اندر محسوس کرتے ہیں، وہ مراقبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بچے نکل آتے ہیں. یہ آپ نے نہیں سنا؟ نہیں، اس کا آج کل سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ بھی ہو رہے ہیں اس پہ. ٹرو. جی. جب یہ ایک پرندہ قوت خیال سے یعنی اپنے انڈے سے بچوں کو حرارت کی تک پہنچا کے پر بال لگا کے اڑا سکتا ہے، تو کیا ایک مرد مومن جو ہے کسی کو تصور کے ذریعے سے اس کے خلق کو منقلب کر کے عرش پر نہیں اڑا؟ مجھے معافی چاہتا ہوں، ذرا بات یاد آ گئی ہے. وہ تھیٹر میں ایک شو تھا جی، تو اس میں ایک آدمی تھا جو بیمار تھا، تو کسی نے کہا کہ اس کا یہ دماغ جو نرو خراب ہے، نرو اس کی خراب ہے، تو اس کے واسطے وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس کو بلاؤ کہ تاکہ وہ اس کا علاج کرے. تو وہ سائیکالوجسٹ آیا، بڑا ماہر میں، تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ تمہارے خیالات کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہے، ایکچولی تمہیں کچھ نہیں ہے، نان نتھنگ ہے، اور بس یو تھنک دیٹ یو آر ویل اینڈ یو ول بی ویل. تو اس میں اتنی کچھ تم نے مجھے کہا اور کچھ نہیں کہا. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ اچھا یہ میرے اتنے پاؤنڈ جو ہے یہ میری فیس ہے. تو اس نے کہا یو تھنک یو ہیو گاٹ اٹ، اور بس یو ہیو گاٹ اٹ. بالکل. لیکن میں اس کے اگر جہاں روحانیت کا سوال ہے، میں جو لفظ کے خیال ہے اس کو غلط سمجھتا ہوں. یہاں دل کا لگاؤ ہے. خیال چیز ہے کہ لفظ خیال استعمال ہوتا ہے، تو اس واسطے میں نے خیال کا ذکر کیا. لگاؤ جو ہے ایک آدمی نوکر ہے کسی کا، وہ پوری ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن نہ مالک کا پرواہ کرتے ہیں. دن میں کوئی جس کو کہتے ہیں میں نوکری پوری دیتا ہوں. ایک اس مالک کے ساتھ اس کے دل کا لگاؤ بھی ہے. اس لگاؤ کی وجہ سے اس کو رتبہ ملتے ہیں، نہ کہ خیال کے وجہ سے. خیال کہیں تو وہ لگاؤ کے ساتھ خیال، بلکہ قرآنک لفظ اتفکرون جو ہے نا، قرآن کا لفظ اتفکرون جو ہے نا، بڑا جامع لفظ ہے. پورے وجود ہستی کو انوالو کر لیتا ہے. وہ اردو اصطلاح میں تو فکر کے معنی کچھ اور ہے، بلکہ قرآنک لفظ اتفکرون بڑا عجیب لفظ ہے. اس پہ ایک واقعہ سناؤں میں، آپ ہی پوائنٹ کے ایک لحاظ سے وضاحت ہوتی ہے. مولوی عبدالسلام کے پاس جو دلی میں تھے، یعنی اس پائے کا عالم جو کہتے ہیں صدیوں میں نہیں گزرا. عبرانی اور تورانی زبانوں کے تو ماہر تھے ہی، اور بڑے بڑے مفسرین وغیرہ کے ان سے درس لیتے تھے، اور کل صاف. اور دلی کی زبان میں گالیاں بڑی فصیح دیتے تھے. خیر، ایک بڑے زبردست عالم اور بہت اچھے آدمی آئے اور کہا کہ حضور ویسے عربی تو بچپن سے پڑھی ہوئی ہے، سارا سب کچھ پڑھا، اس آیت کی جو ہے صحیح روشنی نہیں ملتی، اس کی معنیت کیا ہے سمجھا دیجیے. تو کہتے وہ قلندر تھے نا، بڑے کی باتیں کرتے کہ تم نے کبھی کوک شاستر پڑھی ہے؟ لاہور بلا قوت مول صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. کہنے دیکھو 8ویں کلاس کا بچہ 8-10 سال کا، وہ بھی زبان ہوتی ہے، پڑھتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس پہ کچھ اثر ہوتا ہے. اگر ایک جوان مرد پڑھے تو تالو سے تلوے تک بجلی دوڑ جاتی ہے. تو تم بالغ ہو کے آؤ تو پھر میں قرآن سمجھاؤں گا. تو کہنے لگے بالغ ہونا کیا ہوتا ہے حضور؟ کہنے لگے جس کا قیام روح میں ہو جائے اس کو بالغ کہتے ہیں. جب منہ تو قبل انتا منہ کا دروازے سے کٹ پار کرتے وہ بالغ کہلاتا ہے. اس کے پلے پڑے گی قرآن کی معنیت، ورنہ اس کی ظاہر جو ہے اس کو تم عمل کرو، جنت تمہاری ہے. باقی بالغ ہونا جو ہے نا وہ کچھ اور بات ہے.
تو یہی بات ہے انسانیت میں، جیسے آپ نے کہا ارتقائی ہوتے ہیں، مگر روحانی بلوغت جو ہے ہزاروں لاکھوں میں کہتے ہیں کہ ایک کافی شریعت کے متعلق بھی یہی ہے کہ ایک تو شریعت ظاہر ہے، ایک شریعت باطن، وہ بڑی کٹھن چیز ہے۔ ظاہر شاہ باطن شریعت وہی ہے، لیکن جو عارف باللہ ہے یا جو عرفان کے، وہ پھر شریعت ظاہر سے باطن میں اترتے ہیں، اور جب باطن میں اتر کے وہ تیرتے ہیں تو پھر ان کے سامنے تو شریعت اپنی جگہ موجود اس کے بھی 4 لیول ہیں۔ تو شریعت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ کس حد تک کون اس کے باطن میں داخل ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے آگے تمام راستے۔ یہ حضرت دباغ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، شریعت کے 4 لیول۔ مثلا ہم قربانی دیتے ہیں بقرعید میں، تو کہنے لگے کہ بھائی شریعت کے پہلے لیول میں تو سنت ابراہیمی ہے، ہم ادا کر رہے ہیں اس کا رقم۔ دوسرے طریقت کے لیول پہ جو ہے یہ ہے کہ تم خود وہ بکرا ہو، اور جب تک تم صحیح سالم نہ ہو ہر لحاظ سے، جسمانی دماغی ہر لحاظ سے، تمہاری قربانی جو ہے توہین ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب صحیح سالم ہو پھر تم اللہ کی غلامی کے قابل ہو سکتے ہو۔ تیسری لیول پہ ایک عجیب بات کہتے ہیں، اتنی اونچی بات ہے کہ شاید اکبر بھائی سمجھا دے، ہمارے تو پلے پڑتی نہیں۔ کہتے ہیں کہ قلب مطمئنہ جو ہائیسٹ لیول سمجھ جاتا ہے اس کو القہار سے ذبح کرو۔ اس کی معنی جو ہے، ایک اور ملنگ حیدرآباد دکن کے تھے، بڑے اچھے خاندان کا ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں مجنو کی تصویر دیکھنا تو اس کو گھاس پاس لے کے جو ہے پکا کے کسی سروینٹ کوارٹر میں رہتے تھے، بڑے اچھے تھے وہ، حامد میاں شاید نام تھا۔ ان کہا کہ القہار کے معنی مولوی کچھ سمجھتا ہے، عشق کی دنیا میں جو ہے یہ ہے کہ تمہارا محبوب جو ہے تمہارا انتظار کر رہا ہو، تم دیر میں پہنچو تو اس کی آنکھوں میں جو قہر ہوتا ہے وہ ہے القہار۔ عشق کی دنیا میں اس کی معنی کچھ ہو جاتی ہے، تو اس القہار سے جو ہے تم اپنے نفس مطمئنہ کو بھی قربان کر دو۔ اور پتہ نہیں آگے پھر کچھ اور معنی لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کے ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے معنی ہے تم نے دنیا سے سب سے ہاتھ دھویا۔ ہر ایک شریعت کے رکن کے جو ہے نا 4 لیولز پہ وہ سمجھاتے ہیں، ہر شریعت ہی مگر اس کے لیولز بدلتے جاتے ہیں۔ تو بابا جنجالوں میں کیوں پڑے گے؟ سیدھے سادہ بھائی راسپوٹین کا میں ایک زمانے میں بڑا قائل تھا، اس کی ساری کتابیں پڑھی ہیں میں نے۔ یہ جو ہے نا، بلکہ نیچے بھی اس کو ایک لحاظ سے بڑے اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے کہ جو یوگا کے ڈفرینٹ فارمز ہیں، حتیٰ کہ انتقال روح بھی کر لیتے ہیں۔ ماڈرن زمانے میں بھی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ مردہ گدھا یا پرندہ پڑا ہوا ہے، اپنی روح کو اس میں منتقل کر دیتے ہیں، سوال پوچھو تو وہ سر ہلا کے جو ہے پورے ایسے نو جواب دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اٹس نتھنگ بٹ دی ہائیسٹ ڈیولپمنٹ آف دی فزیولوجی آف مین۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریلیجن اور اسپرچولیزم۔ تو انسان میں بڑی قوا ہے، بڑی طاقت ہے۔ تو ہی واز بورن اے جائنٹ آف این اینیمل، راسپوٹین جو ہے، اتنی اس میں طاقت تھی، اینیمل فورس، اور کمال کرتا تھا۔ تو نتھنگ بٹ ڈیولپمنٹ آف دی اینیمل، نیچرلی ہی واز بورن لائک دیٹ۔ یعنی اس کو کتنا آرسنک ڈال کے پورا کیک کھلایا، اسے پستول مارا، دریا میں ڈبونے کے لیے پتھر پانی بھی نہیں جمع ہوا، پانی کا ایونچولی وہ گولیوں سے مارا، نہ زہر سے مارا، بلکہ اس کی پھیپڑے میں پانی تھے، اس زندہ تھا، اس سے مارا، ڈوب کے مارا۔ یہ چیزیں، یہ جو ہر ایک جیسے آپ کو سمائی چیزیں، جیسے راسپوٹین جو ہے ہندو ہو گیا، ہاں یہ سب کی ہوتی ہے، یہ سب اینیمل فورسز بتا دیتے ہیں۔ صرف فرق یہ کہ آیا وہ شریعت کے پابند نہیں کری، اگر شریعت کے پابند ہیں تب تو وہ بھی، اگر اس کی پابند نہیں ہے
हैवानी सता, बड़ी ताकतें हैं इंसान में। वो यहाँ तक कि साथ भी जो कश्फ है और इस्तिदाद कहते हैं, ये सारे काली के पुजारियों से मैंने वो मिराकिल्स देखे कि क्या बताऊं। आपने बताया इंसान भी, मुसलमान भी, सब इंसान भी है। सब फर्क वही है कि आया शरीर की बाबत है या साथ है। ये जो हम सुन्नतुल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला को सुन्नत के बारे में सारे इस्लाम और शरीयत और तरीक़त और मारिफत सारी बातें, ये दीन की सोच है, इस्लामियत दीन की बात अल्लाह ताला ने ताकि वो ये है कि मैंने इंसान को अपनी इज्जत बनाई। इतनी बड़ी बात है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, जिसको तुम दीन कहते हो, दीन का मतलब ये है कि उसूल हयात में तुम किस तरह हो। तो मतलब ये कहता है कि मैं जिस तरह रहता हूँ मुझे उस तरह मैं रब हूँ और रुबूबियत की सुन पता करूँ। बिल्ली टूटी क्यों मरती है, ये घास क्यों सूख रही है, इसके पत्ते क्यों मुरझा रहे हैं, इसके चेहरे पे मुर्तनी क्यों है, ये क्यों करा रहा है, ये सब का एहसास है। मरने तो जहन्नुम में जाओगे तो आप कुछ अकेला क्या पर नहीं, इतनी सी बात और दरअसल वो जो बात हम छोटे नवाब बात कह रहे थे, अल्लाह ताला के दो नाम है, दो नाम अदा किए। जब वो नुज़ूली कैफियत में अल्लाह ताला आते हैं तो उसका नाम अब है कमाल मुंतहा कमाल इला उलूहियत और पहुंच करके रब कहलाते हैं। कभी उसको उल्टा करें आप, कभी ये जो मरकज और ये जो उसका दायरा होता है इस किस्म की एक बात है। तो कभी क्या करते हैं, वो बंदे के पास आके खड़े हो जाते हैं, उसके मुकाम पर कायम मुकाम उसके होकर के कहते हैं तो मेरी जमात पर मेरी इताअत करने तो तुझे मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। जैसे आप अपने बेटे को कहते हैं बेटा तुमने ये करना है और इस गली में नहीं जाना है, सिगरेट नहीं पीनी है, और मेरे बाप दादा ने जो तरीके वजह किए उनकी वो नहीं करनी है, अगर तुम करोगे तो मैं आप करूंगा। तो आप नहीं होना चाहिए। यार आपका अल्लाह ताला से क्या मतलब यार, ये तो बताओ। कोई बड़े मियाँ हैं जो 18 आसमान पे बैठे हैं, क्या व्हाट डू मीन बाय अल्लाह ताला, ये बताओ ना। वो सुबह सुबह वो एक बात है जो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। शायद वो तो वही तुम्हारी वो आपकी वो रोज मेरे साथ अजीब हालत रहा होगा, वो आप वाली बात मेरे शरीर में जैसी ये अल्लाह ताला का दीदा कोई ऐसे दबाव उठाता है पर जैसे फटता है। ये सोचने यानी मैं अपने इख्तियार से नहीं सोच सकता हूँ, वो एक फिक्र वो अंदर हमारे तो इसी क्या देखता हूँ कि मैं अल्लाह में तलाश करने के लिए तमाम दुनिया के शहर के लिए घर जंगल पहाड़ वहां नहीं गया तो आसमानों में गया, उधर गया, इधर गया, सारे आसमानों में देखा जाए जिसके जन्नतों में 2 दफों में मारा वो करीब उसके नहीं गए। मुझे ऐसी कैफियत में जैसे मैं इनको ढूंढने निकला हूं तो मैं अभी उनको पकड़ बुरा हाल हो गया था, थक हार गया हूं, क्या हूं तो देखा दिल्ली में खड़े हुए मुस्कुरा, मुझे शर्मिंदगी भी बहुत, जैसे आदमी को एक जेब में एक चीज रखी हो तमाम जगह में घर तलाश करे और सामान बाहर निकलवाए, नौकरों को गालियां दे देती लड़ पड़े और निकली अपनी जेब में, तो नौकर भी गालियां दे रहा है, हमारा खान जो है वो अपने जेब में रखे कि हमको मुश्किल डाला ये अलग गालियां दे रही, इतनी नदामत शर्मिंदगी के शर्मिंदगी की हमने मुस्कुरा
تو وہ جو دہلیز میں کھڑا تھا اس کی شکل آپ جیسی تھی. کیوں چپ کیوں ہو گئے بھائی؟ نماز کا وقت ہو گیا کیا؟ ہاں یار ہو گیا. کچھ نماز وغیرہ بٹھا